الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا بے حساب شکر ہے کہ جس رب کائنات نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے وہ جو جیلم کا ایک فتنہ تھا جس نے ہزاروں لاکھوں نوجوانوں کے عقائد خراب کیے، ان کے ذہنوں میں گندگی کو بھرا، خود تو وہ گندا پلندہ تھا ہی، لیکن اس نے اپنی گندگی کا شکار اچھے بھلے نوجوانوں کو کیا اور ان کو بے دین کیا، ان کے عقائد کو خراب کیا۔ اس نے نہ اولیاء کو چھوڑا، نہ صحابہ کو چھوڑا، نہ اہل بیت کو بخشا، بلکہ اس نے اپنی زبان درازی سے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کو بھی نہ بخشا، اور وہ خالق کائنات کے بارے میں بھی الٹی سیدھی باتیں کرتا رہا، اور آخر میں تو اس نے ایسے غلیظ جملے اپنی گندی زبان سے استعمال کیے جو ایک حقیقی مسلمان سوچ بھی نہیں سکتا۔ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اس طرح کے جملے جو اپنے آپ کو دین کا ٹھیکیدار کہتا ہو، اپنے آپ کو دین کا ایک دعوے دار کہتا ہو کہ میں دین بڑا سمجھانے والا، وہ اس طرح کی بکواس کرتا ہو، تو یاد رکھیے ایسا شخص لوگوں کے صرف دین ہی برباد کر سکتا ہے، ان کے ایمان ہی خراب کر سکتا ہے۔ تو ایسے لوگ جب اپنی حرکات سے باز نہیں آتے تو پھر ایک نہ ایک دن اللہ کی پکڑ تو آتی ہے نا۔ اللہ کریم ہر مسلمان کو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی الٹی سیدھی سوچ سے بھی محفوظ فرمائے، گماں سے بھی محفوظ فرمائے۔ تو اس نے اس طرح کی غلیظ گفتگو کی، پھر خالق کائنات کی پکڑ آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے پکڑا اور اس کو قید کروا دیا، اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے کیفر کردار تک ضرور پہنچائے۔ جو بھی یاد رکھیے جس دور کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں بکواس کرتا ہے، پھر رب کائنات اس کو انجام تک ضرور پہنچاتا ہے۔ قرآن میں ہے نا، جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو سمجھایا گیا، آداب بتائے گئے، فرمایا گیا جس کا مفہوم کچھ اس طریقے سے، اگر تم نے میرے محبوب سے آواز بلند رکھی تو تمہارے اعمال جو ہے نا وہ اکارت کر دیے جائیں گے اور تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا۔ مسلمان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اے مسلمان، تو نے اپنے نبی کے بارے میں زبان درازی بھی نہیں کرنی، اپنے نبی کے بارے میں الٹی سیدھی بات سوچنی بھی نہیں ہے، تو ذرا سوچیے نا وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے جو اپنے ہی نبی کے بارے میں الٹی سیدھی بکواس کرے۔ دعا کیا کریں اللہ کریم ہمیں ایسے فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ آج فتنوں کا دور ہے، جتنا آپ بچنے کی کوشش کریں گے اتنا بچیں گے، ورنہ یہ سوشل میڈیا کے دور کے اندر آپ کسی فتنے سے بچ نہیں سکیں گے، اور قیامت کے دن آپ کے دامن میں کوئی نیکی نہیں ہوگی، بلکہ آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ آپ کا نامہ اعمال کب سے کسی ایک گندے بندے کی وجہ سے برباد ہو چکا، اکارت ہو چکا۔ میاں صاحب نے فرمایا تھا کہ چنگے بندے دی صحبت یارو، جویں دکان اتارا سودا باویں مول نہ لئیے، ہلے اون ہزاراں تے برے بندے دی صحبت یارو، ایویں جویں دکان لوہارا، جتنا کپڑے کنج کنج بئیے چنگا پین ہزاراں۔ تو آپ برے بندے کی اگر صحبت میں بیٹھیں، آپ اس سے کچھ بھی حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں، بات بھی نہ سنیں، لیکن اس کی گندگی آپ تک ضرور پہنچے گی۔ تو اس لیے ایسے فتنوں سے بچیں، اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو، اور ہمیشہ ہمیں حضور کی محبت، حضور کے آل اصحاب، امت کے اولیاء اور علماء سے محبت اور ادب کی توفیق عطا فرمائے۔